بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان نمبر 15، تعاقد البیع بالمراسلہ، خط یا قاصد کے ذریعے بیع کرنا۔ اگر دو غائب شخصوں کے درمیان عقد خط و کتابت کے ذریعے ہو رہا ہو تو فقہا نے ذکر کیا ہے کہ قاصد یا خط پہنچنے کی مجلس معتبر ہوگی اور اس مجلس میں قبول کا اعتبار ہوگا۔ علامہ کاسانی بدائع الصنائع میں فرماتے ہیں کہ قاصد کے ذریعے بیع کی صورت یہ ہے کہ بائع کسی کے پاس اپنا قاصد بھیجے اور اس سے کہے میں نے اپنا یہ غلام فلاں غائب شخص کو اتنے میں بیچ دیا، تو اس کے پاس جا کر اس سے کہ فلاں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس سے جا کر کہو میں نے اپنا یہ غلام فلاں کو اتنے میں بیچ دیا۔ قاصد جا کر پیغام پہنچائے اور مشتری اسی مجلس میں کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا تو بیع منعقد ہو جائے گی، اس لیے کہ قاصد مرسل کا سفیر اور اس کے کلام کو اپنی زبان سے تعبیر کرنے والا اور اس کے کلام کو مرسل الیہ تک پہنچانے والا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بائع نے خود حاضر ہو کر بیع کا ایجاب کیا اور دوسرے نے مجلس میں قبول کر لیا۔ اس سے اوپر کے عنوان میں دو موجود شخصوں کے درمیان ربط کے متعلق گفتگو آئی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ربط جو ہے وہ مجلس ہے۔ اب آگے یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر تحریر سے خط و کتابت سے عقد ہو یا بیع ہو رہی ہو تو اس صورت میں رابطہ کیا ہے اور اس صورت میں مجلس کس طرح دیکھیں گے، تو اس کے متعلق فرمایا کہ قاصد یا خط پہنچنے کی مجلس معتبر ہوگی۔ اب تحریر کو الگ سے نیچے ذکر کر رہے ہیں، قاصد کے متعلق یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ بائع اپنا قاصد بھیجے کسی کو، اس کی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی کو اپنی طرف سے ذمہ داری دے کے بھیجے کہ بھئی تم فلاں آدمی ہے، اس کو جا کے یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی یہ چیز، اپنی یہ گاڑی یا اپنی یہ قلم یا اپنی یہ موبائل اتنے میں اس کو بیچ دیا، تم جا کر کے اس کو یہ پیغام پہنچا دو۔ وہ قاصد یہاں آ کر کے اس آدمی کو پیغام پہنچائے اور جس کو پیغام پہنچایا ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا، تو اس صورت میں بیع صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ قاصد نے جو کلام پیش کیا آ کر کے، گویا وہ جو بھیجنے والا ہے اصل بائع اس نے خود آ کر کے ایجاب کیا اسی حکم میں ہے اور اب سامنے والے نے قبول کر لیا، لہذا بیع صحیح ہو جائے گی۔ تحریر کے ذریعے بیع کی صورت یہ ہے کہ بائع کسی کو لکھے کہ بعد سلام و آداب، میرا فلاں غلام میں نے تجھے اتنے میں بیچا، اس کو خط پہنچے، وہ اسی مجلس میں زبان سے کہہ دے میں نے خریدا، اس سے بیع ہو جائے گی، اس لیے کہ غائب آدمی کا خطاب اس کا خط ہے، گویا وہ خود حاضر ہوا اور ایجاب کیا اور دوسرے نے مجلس میں قبول کر لیا۔ یہ دوسری شکل تحریر کی ہے، یعنی لکھ کر دیں۔ ایک پہلی شکل تو آئی کہ کسی آدمی کو قاصد کو بھیجے، اور دوسری شکل ہے کہ خط اور تحریر کے ذریعے جو ہے بیع کرے یا ایجاب کریں۔ تو اب تحریر جب پہنچے گی سامنے والے کے پاس اور وہ تحریر پڑھ کر کے اس کو زبانی قبول کر لے گا تو اس صورت میں بھی بیع صحیح ہو جائے گی، کیونکہ غائب آدمی کی جانب سے جو خط ہے وہ خطاب کے حکم میں ہے اور ایجاب کے حکم میں ہے، تو گویا وہ خود حاضر ہوا اور اس نے ایجاب کیا اور سامنے والے نے مجلس میں قبول کر لیا۔ آگے حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں وقال الغزالی فی الفتاوی، کہ امام غزالی رحمہ اللہ اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تحریر کے ذریعے بیع کو صحیح قرار دیا ہے، لہذا اگر کسی نے کسی کو خط لکھ کر ایجاب کیا اور مکتوب الیہ نے قبول کر لیا تو اس کے لیے خیار مجلس ثابت ہوگا جب تک وہ قبول کی مجلس میں باقی رہے، اور مکتوب الیہ کا خیار ختم ہونے تک کاتب کا خیار جاری رہے گا۔ چنانچہ اگر معلوم ہو جائے کہ کاتب نے مکتوب الیہ کے مجلس ختم کرنے سے پہلے رجوع کر لیا تو رجوع صحیح ہو جائے گا اور بیع منعقد نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ اس جیسی فقہی عبارات اور نصوص سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایجاب خط ملنے کی مجلس کے اختتام اور ختم ہونے تک باقی رہتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ چنانچہ اگر مکتوب الیہ جس مجلس میں اسے خط ملا اس میں قبول نہ کرے تو ایجاب ساقط ہو جائے گا، اس کے بعد اس سابقہ ایجاب کو قبول کرنا درست نہیں ہوگا،
اور اگر مکتوب الیہ مجلس ختم ہونے کے بعد اپنی عقد پر رضامندی لکھتا ہے تو یہ نیا ایجاب شمار ہوگا، جس میں پہلے ایجاب کرنے والے کا قبول کرنا ضروری ہوگا۔ یہ جو عبارت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی نے بائع نے تحریر کے اندر کسی کو ایجاب کیا اور وہ تحریر جو خریدنے والے کے پاس، سامنے والے کے پاس پہنچی، تو وہ خط پہنچنے کی جو مجلس ہے وہ مجلس گویا عقد کی مجلس سمجھی جائے گی۔ اگر اس دوران وہ سامنے والا اس کو قبول کر لے تو بے صحیح ہو جائے گی، ورنہ صحیح نہیں ہوگی۔ مجلس ختم ہو گئی اور پھر وہ قبول کرے گا تو اس صورت میں بے صحیح نہیں ہوگی، بلکہ وہ نیا ایجاب ہوگا، اور اب جو بائع تھا جس نے پہلے ایجاب کیا تھا اس کو قبول ضروری ہوگا۔ گویا جس طرح ہم زبانی دو موجود شخصوں کے درمیان عقد کرتے ہیں اسی طرح۔ اب آگے حضرت اس کے متعلق مزید تفصیل کر رہے ہیں۔ یہ تو اوپر کی عبارات سے ظاہر مسئلہ ہے، مگر اس میں حرج ہے جو مخفی نہیں، اس لیے کہ ایجاب اور قبول کے اختیار کا مجلس کے اخیر تک باقی رہنا یہ بیع کے متعلق سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے مشروع ہے، جیسا کہ امام کاسانی رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ اور موجود لوگوں کے درمیان عقد کے وقت سوچنے کے لیے عقد کی مجلس کافی ہے، اس لیے کہ عام طور پر حاضر لوگوں میں اس جیسی مجلس اطمینان اور غور و فکر حاصل ہونے تک باقی رہتی ہے، اور اگر مجلس ختم بھی ہو جائے تو موجود لوگوں میں دوبارہ ایجاب کی تجدید کر کے قبول کر لینا آسان ہے۔ اس کے برخلاف خط پہنچنے کی مجلس ایسی نہیں، کیونکہ خط بعض مرتبہ جلد بازی کی کیفیت میں ملتا ہے جو غور کرنے کے لیے کافی نہیں، اور اگر مجلس ختم ہو جائے تو دوبارہ ایجاب کی تجدید بھی آسان نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں فریق حاضر ہو تو مجلس میں قبول کی تحقیق کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ آسان ہے۔ اس کے برخلاف دونوں غائب ہو تو وہاں یہ تحقیق کہ مکتوب الیہ نے خط پہنچنے کی مجلس میں قبول کیا یا بعد میں، یہ مشکل ہے، اس لیے زبانی عقد اور تحریری عقد کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ یہ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اوپر تو بتا دیا کہ جیسے زبانی عقد کرتے ہیں اسی طرح تحریر والے عقد کا مسئلہ ہوگا کہ مجلس ختم ہونے تک اس کو اختیار باقی رہے گا، مگر آگے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو زبانی عقد ہو رہا ہو دو موجود لوگوں کے درمیان، اور ایک تحریر سے عقد ہو رہا ہو، دونوں کی صورت حال میں کافی فرق ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان اس مسئلے میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ جو شریعت مطہرہ نے مجلس کا اختیار دیا ہے کہ مجلس کے ختم تک قبول کر لے اور اس درمیان وہ سوچ لے قبول کرنا ہے یا نہ کرنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیع کے متعلق غور و فکر کر لے، سوچ لے، اور جب دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ایک ساتھ تو عام طور پر اتنا سوچنے کا موقع مل جاتا ہے، آدمی کی مجلس اتنی رہتی ہے۔ اور اگر مان لیجئے مجلس ختم بھی ہو گئی، اٹھ کر چلا گیا، تو دوبارہ آ کر کے بیٹھ کے مجلس کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، دوبارہ مجلس کر سکتے ہیں۔ لیکن تحریر کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہاں سے دہلی تحریر بھیجی، اب وہ تحریر کتنے دنوں کے بعد وہاں پہنچی، اور اب اس تحریر والی مجلس میں وہ قبول نہیں کر پایا تو وہ ایجاب ختم ہو گیا، پھر وہ قبول کر رہا ہے تو اب وہ ایجاب سمجھا جائے گا، اب اس کی بات یہاں پہنچے پھر وہ قبول کریں، تو ان کے درمیان جو ہے وہ حرج ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خط بہت سی مرتبہ ایسی جلد بازی والی کیفیت میں بھائی آدمی کہیں جا رہا ہے اور کسی نے آ کر کے تحریر پکڑا دی کہ بھائی یہ تمہارا خط آیا، اب ایسے موقع پر آدمی کے پاس سوچنے کا یا ہاں نہ میں جواب دینے کا موقع نہیں ہوتا ہے، تو خط والی جو صورت ہے وہ زبانی عقد سے مختلف ہے، اس لیے اس میں مسئلہ الگ ہونا چاہیے، زبانی عقد اور تحریری عقد کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں شاید بعض فقہائے حنفیہ کو زبان خطاب اور کتابت کے درمیان اس سارے فرق کا اندازہ ہو گیا تھا اور انہوں نے ان مشکلات کے حل بھی تلاش کیے۔ چنانچہ شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمہ اللہ اپنی مبسوط میں فرماتے ہیں کہ خطاب یعنی زبانی عقد اور کتاب یعنی تحریر حکم میں برابر ہیں، سوائے ایک مسئلے کے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حاضر ہو اور کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے یعنی ایجاب کرے، وہ عورت خطاب والی مجلس میں قبول نہ کرے،
پھر دوسری مجلس میں قبول کرے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اور تحریر میں ایسا نہیں، جبکہ اگر تحریر میں کوئی نکاح کا پیغام دے اور عورت کے پاس جب وہ خط پہنچے اور وہ اس کو پڑھ لے، لیکن جس مجلس میں اس نے خط پڑھا اس میں اپنا نکاح اس پیغام دینے والے سے نہ کرے، پھر دوسری مجلس میں گواہوں کے سامنے اپنے سے اس کا نکاح کر لے، جبکہ گواہ حضرات عورت کی بات اور اس خط کا مضمون سن چکے ہوں، تو نکاح درست ہو جائے گا، اس لیے کہ اس مسئلے میں غائب آدمی خط کے ذریعے اس عورت کو پیغام دے رہا ہے اور وہ خط دوسری مجلس میں موجود ہے، لہذا اس مجلس میں خط کا باقی رہنا اور دوسری مجلس میں گواہوں کا اس کو سن لینا یہ اسی طرح ہے کہ حاضر آدمی کی جانب سے دوسری مجلس میں پھر سے خطاب کیا گیا۔ ایک آدمی کسی عورت کو زبانی پیغام دے اور وہ عورت اس مجلس میں قبول نہ کرے، دوسری مجلس میں دوبارہ مرد ایجاب کرے اور عورت قبول کر لے تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح لکھی ہوئی تحریر دوسری مجلس میں پڑھ کر سنا دی جائے اور اسے قبول کر لے تو نکاح درست ہوگا۔ البتہ اگر پیغام دینے والا حاضر ہو تو وہ تو اپنے کلام کے ذریعے پیغام دے رہا ہے اور یہ سابقہ کلام دوسری مجلس میں باقی نہیں رہے گا، اور جو دوسری مجلس کے گواہ ہیں وہ بھی عقد کا صرف آدھا حصہ یعنی صرف قبول سن رہے ہیں، لہٰذا نکاح نہیں ہوگا۔ ابن عابدین رحمہ اللہ اس کلام کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مذکورہ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ مرد کا کہنا کہ میں نے تجھ سے اتنے میں شادی کی، اگر اس کے ساتھ قبول نہ ہو تو یہ صرف مرد کی جانب سے عورت کو نکاح کا پیغام ہے، ایجاب شمار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر عورت دوسری مجلس میں اسے قبول کرے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر مرد یہی بات عورت کو لکھ کر دے تو مسئلہ الگ ہے، اس لیے کہ اگر عورت لکھی ہوئی تحریر دوسری بار یعنی دوسری مجلس میں پڑھے جس میں مرد کا قول ہو کہ میں نے تجھ سے اتنے میں نکاح کیا لکھا ہو اور عورت یہ پڑھ کر گواہوں کے سامنے قبول کر لے تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مرد اسے دوسری مرتبہ مشافہتاً اور سامنے پیغام دے اور وہ عورت قبول کر لے، اور ظاہر یہ ہے کہ بیع کا حکم بھی ایسا ہی ہے، حالانکہ یہ بات ہدایہ کی ظاہر عبارت کے خلاف ہے۔ فتأمل۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے پہلے البحر الرائق کے حوالے سے جو مضمون جو نقل فرمایا ہے، پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون نقل کیا ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ نکاح والے مسئلے میں خطاب اور کتابت یعنی زبانی پیغام دینا اور تحریر میں پیغام دینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ زبانی پیغام دے زبان سے اور عورت اس مجلس میں قبول نہ کرے، بعد میں نکاح کو قبول کرے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا، جبکہ تحریر میں مرد نے تحریر میں لکھ کے دیا عورت کو نکاح کا پیغام، میں نے تجھ سے اتنے میں نکاح کیا، اور عورت اس تحریر کو اسی مجلس میں قبول نہ کرے بلکہ دوسری مجلس میں گواہوں کے سامنے اس کو پڑھ کر سنا دے اور پھر اپنا قبول کر لے تو اس صورت میں بیع صحیح ہو جائے گی، نکاح صحیح ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ خطاب اور کتابت کے درمیان فرق ہے۔ اور پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بیع کا حکم بھی ایسا ہی ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھیے کہ بیع کا حکم بھی اسی طرح ہے۔ معلوم ہوا کہ زبانی عقد اور تحریری عقد کے درمیان فرق ہے۔ ابن عابدین رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ کتاب النکاح میں بھی محیط سے نقل کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے، اور محیط میں اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ تحریر دوسری مجلس میں موجود ہے اور اس کو پڑھ لینا حاضر آدمی کے خطاب کے درجے میں ہے، پس ایجاب و قبول میں اتصال ہو گیا۔ پھر ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس پر تفریح کرتے ہوئے فرمایا ہے، اس عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری مجلس میں اس خط کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ ایجاب و قبول میں اتصال ہو، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ تفریح اور جزیہ بلا وجہ کی تدقیق ہے۔ آپ نے اوپر دیکھا کہ شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمہ اللہ نے قبول کے صحیح ہونے کو خط کے دوسری بار پڑھنے سے مقید نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے خط باقی رہنا علت بیان کی ہے، اور صحیح یہی ہے کہ خط کا دوسری بار پڑھنا
ایجاب و قبول میں اتصال کے لیے ضروری نہیں، اس لیے کہ ایجاب اصل میں کاتب کا عمل ہے نہ کہ خط، اس کا اس پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں جو مکتوب الیہ کا فعل ہے۔ اور جو علت شیخ الاسلام خواہرزادہ رحمہ اللہ نے ذکر کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاتب نے جب تحریر میں اپنا ایجاب لکھا تو گویا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ایجاب جاری رہے یہاں تک کہ مکتوب الیہ اسے قبول کرے یا انکار کرے۔ بس خط کا مکتوب الیہ کے پاس موجود ہونا ہی ایجاب کو اس کی کیفیت کے ساتھ باقی رہنا ہے، لہذا یہ ایجاب صرف خط پہنچنے کی مجلس ختم ہونے پر باطل نہیں ہوگا۔ یہی موقف اسلم و بہتر ہے، خاص کر موجودہ زمانے میں لوگوں کے تعامل کو دیکھتے ہوئے یہی موقف اپنانا چاہیے، کیونکہ قدیم زمانے میں خط کا حال یہ تھا کہ اس کو کوئی شخص مکتوب الیہ کے پاس باقاعدہ لے کر جاتا اور عام طور پر اس کو اسی وقت ہاں یا نہ میں جواب مل جاتا اور وہ اسے موجب یعنی ایجاب کرنے والے کو پہنچا دیتا، جبکہ ابھی کے دور میں تو خط بہت سی مرتبہ ڈاک، تار، فیکس یا واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ سے بھیجا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوتا جو مکتوب الیہ کے پاس یہ خط لے کر جائے اور خط پہنچا کر جواب کا انتظار کرے۔ اسی لیے آج کے دور میں شیخ الاسلام خواہرزادہ رحمہ اللہ کا موقف قابل عمل ہے، اور چونکہ یہ قول قرآن و سنت کی صراحت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے اس قول کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ یہ قول ہدایہ وغیرہ کی ظاہر عبارت کے مخالف ہے، جیسا کہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس پر متنبہ کیا ہے۔ اسی بنا پر بعض معاصر فقہا نے اس قول کو اختیار کیا ہے، جیسے شیخ علی خفیف رحمہ اللہ۔ یہ جو مضمون پڑھا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت نقل کی، اس کے بعد علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جب وہ تحریر دوسری مجلس میں قبول کرے عورت نکاح کے وقت، تو تحریر کو پڑھ کر سنانا یہ ضروری ہے۔ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، جبکہ آگے حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ خواہرزادہ رحمہ اللہ جو تھے ان کی رائے یہ ہے کہ خط کا باقی رہنا ہی کافی ہے، اس تحریر کا باقی رہنا ہی کافی ہے، اس کو پڑھ کر قبول کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی ان کی رائے یہ ہے کہ جب تک وہ تحریر سامنے والے کے پاس موجود ہے وہ بغیر پڑھے بھی اس کو قبول کر سکتا ہے، یعنی تحریر جو ہے وہ مجلس ختم ہونے پر ایجاب ختم نہیں ہوگا۔ تحریر کے ذریعے سے جو ایجاب کیا گیا ہے وہ ایجاب کی جو تحریر پہنچنے کی جو مجلس ہے اس کے ختم ہونے پر جو ہے ختم نہیں ہوگا، بلکہ جب تک وہ تحریر اس کے پاس موجود ہے وہاں تک وہ ایجاب باقی رہے گا، اور اس درمیان وہ کبھی بھی اس کو قبول کر سکتا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اسی کو اپنانا چاہیے، چونکہ پہلے خط کی صورتحال اور آج کی صورتحال بہت مختلف ہے۔ پہلے زمانے میں خط کسی آدمی کے ذریعے بھیجا جاتا تھا، وہ باقاعدہ تحریر لے کر جاتا، سامنے والے سے اس کا جواب لیتا اور پھر واپس آ کر پہنچاتا، جبکہ آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ تحریر کوئی لے کر جانے والا نہیں ہوتا، آدمی ایسے ہی ڈاک سے بھیج دیتا ہے یا نیٹ سے میسیج سے بھیج دیتا ہے، اور سامنے والا بھی جو ہے اس طرح جواب دے دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی پیغام لانے والا اور ہاں یا نہ میں جواب دینے والا فوری طور پر موجود نہیں ہوتا، اس لیے آج کے دور میں اسی موقف کو اختیار کرنا چاہیے کہ اگر تحریر بھیجی گئی ہے تو صرف تحریر کی مجلس تک وہ ایجاب باقی نہیں رہے گا، بلکہ اس کے آگے بھی چلتا رہے گا، اور جب تک وہ تحریر اس کے پاس ہو وہاں تک اسے قبول کرنے کا اختیار ہوگا۔